اجداد یا ہمارے بزرگوں کی کوششیں، محنتیں، کاوشیں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین جانی و پہچانی جاتی ہے۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو لوگوں نے اس وقت ہمارا مذاق اڑایا تھا، خے لگائے تھے، تنقیدیں کی تھیں اور یہاں تک کہہ دیے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ لیکن ہمارے بزرگوں کی محنتیں، کوششیں اور ان کی وابستگی اور قربانیوں کا نتیجہ کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے نہ صرف کارکردگی کو آپ کے سامنے رکھا بلکہ آپ کی وابستگی اس جماعت سے جڑتی رہی۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے کام کا آغاز ایسے وقت کیا جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ فخر ملت عبد الواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ سالار ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھیوں جو آج اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ سالار ملت کا ساتھ دینے والے ان کے ساتھیوں کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ فخر ملت کی آواز پر اتحاد پیدا کرنے والے وہ سارے مرومین جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ سالار ملت کی آواز پر لبیک کہہ کر ان کے کھاندے سے کھاندہ ملا کر ان کا ساتھ دینے والے لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے وہ بزرگ جنہوں نے اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر قطاروں میں کھڑے ہو کر مجلس کی عظمت کے لیے اور آپ کے اتحاد کی طاقت کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے جو محنتیں کی، اور وہ لوگ جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ وہ ماں بہن و خواتین جو اپنے گھروں میں چولہا جلائے بغیر اپنے بچوں کو بلبلاتا ہوا چھوڑ کر اپنے پیٹ کی بھوک اور حلق کی پیاس کو بجھائے بغیر ملت کی اور مجلس اتحاد المسلمین کی پرواہ کی، جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان ماں بہن خواتین کے خبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ ان تمام غریب مظلوم لوگوں کی دعائیں تھیں کہ مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتی گئی، طاقتور بنی، اور آج مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف ہماری آن بان شان، ہماری پہچان، ہماری طاقت ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی ایک آخری امیدگاہ بھی ہے، کہ ان کے امیدوں کو ہر کسی نے مایوس کیا، ان کے امید کو ہر کسی نے توڑا، ان کو خواب دکھائے اور پھر انہی لوگوں نے ان خوابوں کو چکنا چور کیا جنہوں نے ان کا خواب دکھایا تھا۔ اور آج وہ سارے مایوس اور مظلوم لوگوں کی اگر امیدگاہ ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو سجایا ہے، سنوارا ہے تو آپ کے اتحاد نے، سجایا ہے، سنوارا ہے تو آپ کا دعائیں تھیں جس نے مجلس کو سجایا اور سنوارا۔ اگر مجلس کو طاقت ملی تو آپ کی محنت، آپ کی کوشش اور آپ کی کامیابی ہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے۔ آج آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ آج اگر ہم منتشر رہیں گے اور اگر ہم
خانوں میں بڑھ جائیں گے تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تو جیسے تیسے اپنی زندگی گزار لی، اور میں یہ بھی کہوں تو مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ ہم کو تو سجی سجائی مستحکم مضبوط مجلس اتحاد المسلمین وراثت میں ملی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں، لیکن ہم کو فکر کرنی ہے تو اس بات کی کہ ہمارے بعد ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا، اور جماعتی وابستگی ہی ہمارے آنے والے نسل کے مستقبل کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہمارے آبادیوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھ سکتی ہے، ہماری شریعت کی حفاظت کر سکتی ہے، ہمارے مساجدوں کی حفاظت کر سکتی ہے، اور بلڈوزروں کو اگر ہمارے محلوں میں چلنے سے روکنا ہے تو ہم اپنے اتحاد کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے۔ اگر آج ہم منتشر رہیں گے تو پھر ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تقاریر نہیں بلکہ عملی میدان میں کام کرتی ہے۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ فخر ملت ہو یا سالار ملت ہو، کئی مرتبہ جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، مجلس اتحاد المسلمین کے کئی قائدین جیلوں میں رہے، فسادات ہوتے تھے، اور جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی فساد ہوا تو سب سے پہلے پریشان حال لوگوں کے درمیان میں پہنچنے والی جماعت کا نام تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین، چاہے سبزی منڈی کا فساد ہو، چاہے علی آباد کا ہو، چاہے نظام آباد کا ہو، چاہے عادل آباد کا ہو، جو بھی فساد ہوتا تو سب سے پہلے فسادات میں آپ کے درمیان میں رہنے والی طاقت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اور ہماری جماعت کی طاقت، ہمارے اتحاد کی طاقت اور ہمارے قربانیوں کا نتیجہ کہ آج شہر حیدرآباد فسادات سے محفوظ ہے، فسادات نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور ہماری جماعت طاقتور ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے بازوؤں میں نہ صرف طاقت ہے بلکہ ان کے دلوں میں ہمت ہے، اس لیے آج ہماری آبادیاں محفوظ ہیں، ہماری جماعت ہے اس لیے آج ہم محفوظ ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو ہندوستان کے دوسرے شہروں میں رہنے بسنے والے اپنے بھائیوں سے اگر ہم اپنے آپ کا تقابل کر لیں گے تو ہم کو دکھائی دے گا کہ ہم کس اطمینان سے، کس عزت سے، کس وقار سے، کس شان سے زندگی گزارتے ہیں شہر حیدرآباد میں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اتحاد ہے اور ہماری اتحاد سے بنی جماعت ہے اور ہماری قیادت ہے۔ آج جہاں پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں پارلیمنٹ ہمارے جاتے تھے، لیکن آج کہاں ہے بتائیے؟ راجستھان میں کیا ہماری آواز ہے؟ کیا ہمارا رکن ایوان پارلیمنٹ میں جا رہا ہے؟ ارے آج المیہ یہ ہے کہ ہماری نمائندگی گھٹتے جا رہی ہے، اور جب تک ایوانوں میں ہماری نمائندگی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اپنی ناانصافی پر حق طلب کریں گے؟ کیسے ہمارے اوپر ہونے والے مظالم پر ہم انصاف طلب کریں گے؟ اگر ظلم پر انصاف طلب کرنا ہے، حق تلفی پر حق طلب کرنا ہے، اور اپنی پسماندگی کو خوشحالی میں تبدیل کرنا ہے تو ضروری و لازم ہے کہ ہمارے نمائندے ایوان میں ہوں۔
اگر ہماری نمائندگی نہیں تو ہماری آواز نہیں. میں یہاں کھڑے ہو کر اگر تقریر کروں گا، اپنی ناانصافی کو بیان کروں گا، اپنی حق تلفی کو بیان کروں گا یا اپنے مظالم کو بیان کروں گا، تو میری آواز یہاں سے تھوڑی دور تک جائے گی اور اس کے بعد میری آواز دم توڑ دے گی. لیکن وہ آواز ایوانوں میں پہنچ کر ایوان میں گونجتی ہے تو وہ آواز ہندوستان کے کونے کونے تک جاتی ہے اور وقت کے حکمران کو مجبور کرتی ہے کہ سنو ہماری آواز کو، سنو ہماری فریاد کو، سنو ہماری ناانصافی پر. اور ناانصافی ایوانوں میں جب بیان ہوتی ہے تو نہ صرف ملک سنتا ہے بلکہ ساری دنیا بھی سنتی ہے، اور ساری دنیا بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتی ہے کہ واقعے میں اس قوم کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں جانا ضروری وہ لازم ہے. قانون بازاروں، چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے. قانون بنتے ہیں تو قانون ساز اداروں میں بنتے ہیں. بلدیہ کا قانون بلدیہ کے ایوان میں، ریاست کا قانون ریاست کی اسمبلیوں میں، ملک کا قانون ایوان پارلیمنٹ میں. اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری آواز نہیں. اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہماری حق تلفی پر آواز بلند کرنے والا نہیں. اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو ہمارے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں. اگر ہمارا نمائندہ نہیں تو وہ قانون جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ آج اگر ہم منتشر رہیں گے اور خانوں میں بٹے رہیں گے تو پھر کمزور ہو جائیں گے اور پھر کوئی ہماری آواز کو سننے والا نہیں ہوگا. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. 10 برس میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. کبھی گھر واپسی تو کبھی موب لنچنگ، کبھی بیف بین تو کبھی سر پہ ٹوپی تو پیٹا گیا، کبھی چہرے پہ داڑھی تو مارا گیا. آپ بتائیے اگر موب لنچنگ بھی ہوئی تو سب سے پہلے وہ متاثرہ گھروں پر پہنچنے والی قیادت کا نام مجلس اتحاد المسلمین اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب. کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا؟ قانون یو اے پی اے کا بنا تو سب سے پہلے یا پھر کہیں سے اس قانون کے خلاف اگر آواز اٹھی تو مجلس اتحاد المسلمین اور آپ کے اور ہمارے حیدرآباد پارلیمنٹ کے نمائندے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز تھی. ویسے تو بے شمار مسائل پر، چاہے سی اے این آر سی ہو اس پر بھی آپ نے دیکھا، بابری مسجد کا مسئلہ ہو تو اس پر بھی آپ نے دیکھا، کسی دلت یا پسماندہ طبقات کے لوگوں پر مظالم ہوئے تو اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے جماعت، آپ کے اتحاد کی آواز، آپ کے نمائندے کی آواز ایوان پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور اس مظلوم کی آواز بن کر پارلیمنٹ میں نمائندگی کرتی ہے. آج وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا اولین اگر کوئی فریضہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں. اگر ہم منظم یا متحد نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا مستقبل ویسا ہی ہوگا
جیسا آج اتر پردیش میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا جیسا ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بے آواز ہو چکے اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ رہے ہیں. آپ بتائیے کہ آج فخر سے کہتے ہیں کہ بلڈوزر کی سرکار. آپ بتائیے بلڈوزر کی سرکار نہیں، ہم کو ایسی سرکار چاہیے جو اس ملک کو مستحکم کرے، جو اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرے، اس ملک کی بے روزگاری کو دور کرے، اس ملک کی غربت کو دور کرے، اس ملک کے بے گھر لوگوں کو گھر دے، اس ملک کے تعلیم یافتہ لوگوں کو نوکریاں دے. اس ملک کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک میں محبت پیدا کرے، نفرت پیدا نہ کرے. لیکن یہ لوگ آج صرف اور صرف نفرت کے ذریعے اپنے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. نفرت نہیں، ہم کو آج ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی. اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ کا کام کر رہی ہے، چاہے فسادات ہو ماضی کے یا پھر حالیہ عرصے میں کووڈ کا وقت ہو. آپ کے درمیان میں کون رہے؟ مجلس رہی، مجلس کی قیادت رہی، مجلس کے کارکن رہے. دنیا تھم گئی تھی، رک گئی تھی، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی ذات سے جو بھی ممکن وہ کام کر رہی تھی. جو سانس کے لیے تڑپ رہے تھے تو ان کو آکسیجن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی. جن کو انجیکشن نہیں مل رہا تھا تو ان کو انجیکشن پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی. اور پھر اگر کہیں پہ کووڈ آ گیا تو اس گلی کو بند کر دیا گیا تو وہاں کے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجلس اپنے کارکنوں کے ذریعے اگر اس محلے میں اگر بند کر دیا گیا تو دودھ کی ضرورت ہے تو دودھ پہنچا رہی تھی، ترکاری کی ضرورت ہے تو ترکاری پہنچا رہی تھی، اناج کی ضرورت ہے تو اناج پہنچا رہی تھی. ارے بھولو نہیں، اس وقت میں ہر کوئی اپنے جان کو بچانے کے لیے گھروں میں تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں تھی. یہ مجلس کا کام ہے. لاریوں کے لاریاں لدی تھیں، اناج تقسیم ہوئے. بلہ گڑا فاطمہ اویسی KG to PG کا کیمپس بنا نہیں تھا. لاریوں کے لاریاں اناج، قریب 12 کروڑ کے اناج مجلس اتحاد المسلمین نے شہر کے کونے کونے میں پہنچائی، بھیجا. ایک فون آتا کہ ہمارے پاس اناج نہیں تو ہماری ٹیم کے ممبر موٹر سائیکل پر پہنچ جاتے، ان کے دروازے کے سامنے اناج کی تھیلی رکھ کر سلام کر کے نکل جاتے. کیا یہ کام ہندوستان کے کسی دوسرے حصے میں ہوا؟ ارے یہ کام ہوا. بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ مجلس نے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، لیکن کوشش تو کی. سب کا نہیں کیا ہوگا لیکن کسی کا تو کیا ہے. پھول نہیں، پھول کی پنکھڑی صحیح، لیکن ہم نے کام کیا. ہماری نیت کام کرنے کی تھی. نہ صرف میں نے کام کیا، جعفر حسین معراج نے کام کیا، یا خود پورے کہ اب MLA ہیں وہ نام پلی کے تھے، انہوں نے کام کیا. سابقہ MLA معظم خان صاحب تھے، انہوں نے کام کیا. ہمارے ماجد صاحب جو اب MLA ہیں انہوں نے کووڈ میں کام کیا. ہمارے پورے احمد پاشا قادری نے کیا. سب نے مل کر کام کیا، جس کی ذات سے جو ممکن وہ کام کیا. دوائیاں نہیں ملتی تھیں تو دوائیوں کے لیے فون کیا
तो वो पहुंचाया। अरे मजलिस काम करती है, फिसादात हो, कोविड हो, तूफान हो या कर्फ्यू हो, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम करती है। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, लेकिन मजलिस काम कर रही है। मजलिस चैरिटेबल फंड से उर्दू मीडियम के पूरे जितने भी शहर हैदराबाद के पढ़ने वाले बच्चे हैं, हजारों, उनकी 10th की एग्जाम की फीस मजलिस देती है, गाइड देती है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बैग देती है, किताबें देती है, पुलिस रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग भी मजलिस देती है। कई बच्चे कांस्टेबल और दूसरे इम्तिहानात में कामयाब हुए। अरे मजलिस है जो काम कर रही है। मजलिस ही है जिसने तेलंगाना रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौसफ दिलाया। अरे पुलिस रिक्रूटमेंट का इम्तिहान, यहां पे मेरे साथ भी पुलिस की सिक्योरिटी है। अगर ये लोग इनके प्रमोशन के लिए इम्तिहान देना चाहते हैं तो उर्दू में भी इम्तिहान दे सकते हैं। यह भी काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने करवाया। अरे मजलिस काम करती है, मजलिस सिर्फ बातें नहीं करती। ऐवान असेंबली की कारकर्दगी आपके सामने है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स मजलिस दिलाई, ओवरसीज स्कॉलरशिप मजलिस ने आगाज किया, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस की ट्रेनिंग के लिए बच्चों का इंतखाब करके रियासती हुकूमत की जानिब से बच्चों की ट्रेनिंग होती है। यह भी काम मजलिस ने करवाया। अनीसुल गुरबा की इतनी बड़ी इमारत, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबी। अरे मजलिस काम कर रही है। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की दोबारा तामीर, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। अरे आज इल्जाम लगाने वालों, गौर करो, समझो कि आज मुल्क के क्या हालात हैं। इन हालात में जहां पर हमारे ऊपर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी हो रही है, तो मजलिस और आपकी इत्तेहाद की ताकत के कितने 10,000 पहले थे, 7,000 बाद में करवाए, 17,000 अइम्मा और मौजनीन को महाना हुकूमत की जानिब से तनख्वाह मिल रही है। अरे बताओ आप, अरे कारकर्दगी बयान करो तो रात गुजर जाएगी। हमने काम किया, पुराने शहर की तरक्की के लिए भी काम हो रहे हैं। फतेह दरवाजे की रोड वाइडनिंग आपके सामने है, चंद्रायन गुट्टे में रोड वाइडनिंग आपके सामने है, कई हकीम पेट के पास फ्लाईओवर आपके सामने है, यह चंद्रायन गुट्टे का फ्लाईओवर बड़ा आपके सामने है, ओवैसी हॉस्पिटल के सामने का फ्लाईओवर आपके सामने है। जो लोग पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, शहर हैदराबाद का सबसे लंबा फ्लाईओवर भी बहादुरपुरा और पुराने शहर में बहादुरपुरा आरामगढ़ तक का फ्लाईओवर है। शहर का सबसे बड़ा। फिर पूछते हैं क्या, मेट्रो ट्रेन। अरे मेट्रो ट्रेन का हब आ रहा है चंद्रायन गुट्टे में। हालिया मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि पुराना शहर का ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड है कि अगर इस तरफ अगर चंद्रायन गुट्टे से आ रहा है तो हम चाहते हैं कि एक मेट्रो ट्रेन जाए। मैं बहादुरपुरे की आवाम को यह तयक़ुन देता हूं, यह उम्मीद देता हूं कि मेरी कोशिश है कि बहादुरपुरे से भी मेट्रो ट्रेन जाए। इंशाअल्लाह ताला हम वो भी करेंगे। कोशिश है हमारी।
کہ جوبلی بس اسٹیشن کے پاس سے ایک روٹ جا رہی ہے میٹرو کی، جو پرانی لائن جو جا رہی ہے، جو آ کے فلک نما پہ آ رہی ہے، تو میں نے پروپوزل دیا ہے کہ جوبلی بس اسٹینڈ سے لے کر ہائی کورٹ سے آگے بڑھے زدگی خانہ، زدگی خانے سے زو سے آگے جا کے تاڑون سے لیفٹ لے لے، یا تاڑون نہیں تو سیدھا لے جائے، وہاں سے بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جانا چاہیے، چندرائن گٹے سے بھی جانا چاہیے، بیچ میں سے بھی۔ یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ارے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتی مجلس، ارے مجلس کام کر رہی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین، مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ سے کام کر رہی ہے، کووڈ میں کام کیا، پولیس ریکروٹمنٹ میں کیا، 10th کے گائیڈ دیتی ہے، تو پھر تعلیم کے میدان میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے 10 اسکول ہیں، 20,000 اسکول کے بچوں کو فری تعلیم، 20,000، جس میں سے 500 یتیم ہیں، 600 ایسے بچے ہیں جن کے والدہ کو ان کے والد نے چھوڑ دیا، ایسے 300 ایسے بچے ہیں جن کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک سیریس النس میں ہے، کینسر ہے یا کڈنیز خراب ہو گئے۔ میں نے اور پھر 60 بچے ایسے ہیں نہ ان بچوں کا والد ہے نہ والدہ ہے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ارے ہم آج ان لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ارے الزام لگانے والوں، آؤ دیکھو، ہم دکھائیں گے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سناتے ہوئے بھی آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یتیم بچوں کو عید کی خوشیوں کے لیے کپڑے میں نے تقسیم کیے میرے اسکول کے، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے، اس میں سے بعض بچے آ گئے جو یتیم نہیں تھے، تو 2 بچیاں آئیں روتے روتے، اکبر سر کہہ کے میرے پاس آئیں اور مجھ سے بولنے لگی کہ ہم کو نہیں ملا کچھ بھی۔ میں نے پوچھا ان سے، کیا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا؟ تو دونوں لڑکیاں آنکھ سے آنسو ٹپکاتے ہوئے مجھے بولی کہ اکبر صاحب، انتقال تو نہیں ہوا، لیکن 12 سال سے ہمارے باپ کا پتہ نہیں ہے، ہماری ماں کو ہم کو چھوڑ کر چلا گیا، تو کہاں ہے کدھر ہے ہم کو نہیں معلوم، اب ہمارے والد آپ ہی ہیں۔ تو میں نے آگے بڑھ کے ان بچیوں کو گلے لگا لیا، کہا کہ تمہارا باپ نہیں ہے لیکن باپ کے برابر میں زندہ ہوں، ہم ہیں، ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے۔ اور فوراً ہم نے ان کو بھی کپڑے دیے، ان کو بھی کپڑے دیے، عیدی دی۔ تو اس کے بعد پتا چلا کہ 700 ایسے بچے ہیں جن کے والد نے برسوں پہلے ان کو چھوڑ دیا۔ 20,000 بچے، 20,000 بچے۔ اویسی جونیئر کالج، اس میں 3,000 بچے۔ اب نئے اویسی جونیئر کالج کے 3 نئے جونیئر کالجز آ رہے ہیں، اور ان جونیئر کالجز میں ہم نامنل فیس لیتے ہیں، بہت کم۔ کہ وہ بھی کیوں لے رہے ہیں کہ اگر فیس جونیئر کالج میں نہیں لیں گے تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں۔ نامنل جونیئر کالج کے ساتھ نیٹ کی کوچنگ فری، انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن فری، ایم سیٹ کی کوچنگ فری، سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کی کورس کی ٹریننگ فری۔ فخر ملت سینٹر مغل پورے میں، پلا گوڑے میں، ریاست نگر میں، امبر پیٹ میں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 5,500
बच्चों को हमने नीट, एमसेट, नाटा, आईसेट, इंटरमीडिएट, 10th और इंजीनियरिंग, फार्मेसी, जीमैट, सैट, आइल्स और कंप्यूटर की फ्री कोचिंग, वो ट्रेनिंग, वो ट्यूशन हम दे रहे हैं। बहादुरपुरे से भी कई बच्चे आते हैं, कई बच्चे बहादुरपुरे से मुगलपुरे के फख्र मिल्लत के सेंटर पर आते हैं। 12,000 खवातीन को, 12,000 सालाना खवातीन को हम ट्रेनिंग देते हैं। मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, ब्राइडल, ये दुल्हन को सजाते हैं उसकी ट्रेनिंग, बाल काटने की ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग, फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग। अरे 11 ऐसे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग हम देते हैं। 6 महीने का कोर्स, 6 महीने में सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, फैशन डिजाइनिंग सुइंग का 6 महीने का कोर्स करे, सर्टिफिकेट के साथ एक मशीन भी देते हैं ताकि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मां अपने घर में अपने रोजी रोटी का इंतजाम करे। ये काम हो रहा। आज सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए स्कूल, कॉलेजेस, वोकेशनल ट्रेनिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो ट्रेनिंग हो रही है, इसमें 40,000 बच्चे सालाना इस्तेफादा उठा रहे हैं। ये साल 3 नए जूनियर कॉलेजेस और 2 डिग्री कॉलेजेस आ रहे हैं। और दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए डिग्री भी आ रही है, बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, बीएससी ऑप्टोमोलॉजिस्ट, बीएससी रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, बीएससी ये नेफ्रोलॉजी की डायलिसिस टेक्नीशियन, बीएससी की डिग्री है रेडियो डायग्नोस्टिक, बीएससी। ये कोर्सेज आ रहे हैं। अरे बताओ, हम अपनी कौम के मुखद्दर को जज्बाती तहरीर या नारों से नहीं, इल्म की ताकत के जरिए, कलम से हम उनके मुखद्दर को बदलना चाहते हैं। ये हमारा काम। यहां बहादुरपुरे के लोगों के जहनों में, दिमाग में सवाल होगा कि भाई ये आपका ट्रस्ट है। हां, बेशक मेरा, मगर क्या मैं आपसे अलग हूं? आप मुझसे अलग है? मजलिस मेरे से अलग है? अरे मैं मजलिस से हूं। अल्लाह की दी हुई इज्जत, जितनी भी शोहरत, जितना नाम, दौलत, जो कुछ भी है, ये मेरी जमात की वजह से है, इन मुसलमानों की वजह से है, मेरे सदर की वजह से है, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों की मेहनतों व दुआओं की वजह से। और ये काम को अब हम वसत दे रहे हैं। बेशक बहुत पहले होना था। आज याकूतपुरे में हमारे स्कूल्स हैं, चार मीनार में हमारे स्कूल्स हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा 5 बरस में बहादुरपुरे में भी हमारे स्कूल्स होंगे। ये काम हम करना चाहते हैं। मजलिस काम कर रही है, क़यादत काम कर रही है। सिर्फ जज्बाती नारे या तहारीर नहीं, अमली तौर पे काम हो रहा है। आज जाकर देखो, तनफीद करते हैं, देखिए जाकर 5 साल पहले क्या शक्ल थी असरा दवाखाने की। 5 साल पहले ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस की क्या शक्ल थी और आज क्या है। बोलेंगे कि हमारा क्या फायदा। मेरे भाई, आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, यकीन के साथ, कि हम जो चार्जेस लेते हैं वो चार्जेस कहीं पर भी इतने कम नहीं है जितने हमारे पास है। उसके अलावा भी असरा हॉस्पिटल, वो ओवैसी हॉस्पिटल में जनरल वार्ड फ्री, बेड चार्जेस 0,
डॉक्टर चार्जेस जीरो, नर्सिंग चार्जेस जीरो, बेड के ना डॉक्टर के ना किसी के, उसके अलावा पेशेंट को 3 टाइम खाना भी हम फ्री खिलाते हैं। सिर्फ दूर बैठ के बोलते हैं, अरे जाकर देखो, कैटरैक्ट का ऑपरेशन फ्री, सिर्फ फ्री नहीं, लेंस के साथ, लेंस के साथ लेंस भी डाल रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी फ्री, LSCS सिजेरियन सिर्फ 6,000 रुपये के पैकेज में, खतना फ्री, कई ऐसे चीजें फ्री। अरे इंशाअल्लाह ताला अकबरुद्दीन अवैसी की जबान है, इस दुनिया से जाने से पहले असरा दवाखाने को हम फ्री करके जाएंगे गरीबों के इलाज के लिए। आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है मेरे भाई, एकदम नहीं करेंगे। कैसे होगा? एकदम कर दिए तो बंद। क्या कोई लाइट फ्री दे रहा है? कोई पानी फ्री दे रहा है? कोई झाड़ू फ्री मार रहा है? कोई पोछा फ्री मार रहा है? कोई दवा फ्री दे रहा है? कोई डॉक्टर फ्री इलाज कर रहा है? नहीं मेरे भाई, आज मजबूर हूं कहने के लिए, दक्कन मेडिकल कॉलेज की महाना तनख्वाह और खर्चा 4.5 करोड़, असरा और ओवैसी का मिला लिया तो 3.5 इधर 4 उधर, ये तीनों को मिला लेते हैं तो महाना 12 करोड़ का खर्चा है। 12 करोड़ मामूली है? अरे हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है हम कैसे चला रहे हैं। आरोग्यश्री के 5 साल में 25,000 पेशेंटों को आरोग्यश्री का ट्रीटमेंट हमने दिया है। वो BRS की हुकूमत चले गई, नई हुकूमत आई, वो भी पैसे बाकी रख के चले गए। ये आए बात बोल रहे खजाने में कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। आरोग्यश्री के 21 करोड़ रुपया असरा और ओवैसी का हुकूमत अदा करना बाकी है। 29 करोड़ रुपया फीस का आना बाकी है, फिर भी चल रहे हैं। अरे आसान नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई के महीने में ओवैसी हॉस्पिटल में कैंसर का शोबे का आगाज होगा। पेट स्कैन हम ले लिए, गामा लाइफ ले लिए, नाइफ ले लिए और लीनियाक लिए और दूसरे आलात, करीब 60 करोड़ के आलात लिए हैं। 100 करोड़ के सरफे से बंकर बनाए हैं। एक एक बंकर पर 3 करोड़ रुपया, उसके रेडिएशन बाहर नहीं जाना कह के इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, 6 इंच की नहीं बल्कि 1.5 से 2 फीट की छतें होनी है, दीवारें होनी है। 3-3 करोड़ का एक एक बंकर बनाया गया। क्यों? कि कैंसर जिस तेजी से फैल रहा है, हमारे लोग परेशान हैं। तो आरोग्यश्री में अब हम कैंसर के इलाज का भी आगाज करेंगे जुलाई के महीने में। अरे आज लोग तनकीद करते हैं तो तुम क्या कर रहे हो बताओ? हम तो कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ हम तनकीद करेंगे। ऐसा करना था, वैसा करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। बहस हुज्जत, मुल्क के हालात के ऊपर बड़ी बहस मुबाहिस, दुनिया के हालात पे बड़ी मुबाहिस, बड़े तबसरे। नहीं ये नहीं होना था, वो होना था, ऐसा नहीं होना था, वैसा होना था। अरे बाबा तबसरे करो जरूर, लेकिन मुल्क के मुकद्दर के हिस्सेदार भी बनो। तो हिस्सेदार कैसे बनेंगे? हिस्सेदार वोट डालने से बनेंगे। आज वोट ही नहीं डालते। अरे हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमको हटाने के लिए सही वोट डालो। अगर काम कर रहे हैं तो हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वोट डालो। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है।
चौराहों, बाजारों, होटलों, पान के डब्बे पे, शादी खानों में तो ठहर के बड़ी बातें करते हैं ना। अरे बुलडोजर चल जा रहा मियां, अरे वहां ऐसा हो गया मियां, वहां यहां ऐसा हो गया, क्या हाल है भाई हमारा, हमारे पे जुल्म हो रहा है, अरे देखो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, अरे देखो यहाँ पे ट्रेन में जा रहा था बेचारा, उसके चेहरे पे सुन्नत थी, उसको गोली मार दी, अरे देखो उसके सर पे टोपी है, मार दिया गया। ये सब तबसरे होते हैं। अरे इन तबसरों के साथ साथ हमको निकल कर, उठकर, आकर अपने रायदही का जो हक है इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, लाजिम है। धूप है, गर्मी है, बारिश है, अरे मैं एक दिया तो क्या, नहीं दिया तो क्या। कई बच्चों ने, नौजवानों ने मुझसे कहा, अकबर भाई आपको कौन हरा सकता भाई। मेरा मियां तुम अपना वोट दिए, नहीं दिया भाई, मैं एक नहीं दिया तो क्या होता, आप ही जीतने वाले। अरे नहीं भाई, मेरे जीत में मैं तेरा भी एहसान चाहता हूं, ऐ मेरे मोमिन भाई। मेरे काम में मैं तेरे ओट की शमूलियत भी चाहता हूं, मैं मेरी खिदमत में, मेरी नेकी में तेरे ओट का हिस्सा भी चाहता हूं। अरे आप बताइए, अगर आज हम अपने हक रायदही का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। अरे खुदारा समझो मेरे भाई, मुल्क के हालात बड़े ही नाजुक हैं, और इन नाजुक हालात में अगर हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मरकज सियासी पे जमा होकर, मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर अपनी जमात को कामयाब करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत लोगों ने कहा बहुत कुछ, हमको बी टीम बोले, हमको इनकी टीम बोले, हमको उनकी टीम बोले, और कई लोग मंसूबे बनाए, साजिशें रचे और बोलने लगे अब तो गई मजलिस, हो गया, ओवैसी ब्रदर गए, खत्म हो गए, अब भागना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा जैसा वो बोलते हैं ना, वो बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े ही छिचड़े, छिचड़े ही छिचड़े। मगर क्या हुआ, कुछ नहीं बोलूंगा। शेरवानी में तो बहुत देखे थे ना, सूट में भी अच्छा दिखा ना, स्मार्ट दिखा ना, मफलर भी अच्छा था ना। एक तस्वीर क्या आई, कई लोग लावारिस हो गए। अरे यही है जमात की ताकत है। दीवानों, तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह हमसे राजी है और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम काम करते हैं, दुनिया की खुशनुदी के लिए नहीं। यही खरीब में आए थे ना, क्या बोले, कोशिश कर लिया बोले। हाँ देखो आप, तो इससे क्या है, ताकत किसके पास है, मजलिस के पास है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है। अरे मजलिस की तारीख रही है, मजलिस डरने या घबराने वालों का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी हक की लड़ाई के लिए इख्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने वालों का नाम मजलिस है। क्या हम डरे, ऐवान असम्बली हो, ऐवान पार्लियामेंट हो, इजहार हक से हमें ने कभी मुंह नहीं मोड़ा। बजट का सेशन आया, लोग मजलिस को कमजोर करने की कोशिश करें, मजलिस के कुर्सियों को खींचने की कोशिश करें, मजलिस के सीटों को कम करने की कोशिश करें। देखो मगर अल्लाह की रजा को अल्लाह राजी, और अल्लाह ने असेंबली की सबसे बड़ी कुर्सी पे मजलिस को बिठा दिया। तुम हमारी कुर्सी खींच रहे थे,
اللہ ہم کو سب کرسی پر بیٹھنے والوں کو ہمارے ہاتھ سے حلف دلوا رہا تھا. اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے. ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہتا ہے تو اللہ مسکراتا. اور دنیا کسی کو اونچا کرنا چاہتی ہے اور اللہ اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اللہ مسکراتا. اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے. اللہ کا کام رکنے والوں میں سے نہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ نے ہم کو منتخب کیا اور ہم سے کام لے رہا ہے. اور آج میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ نے حیدرآباد کی اس عوام کو منتخب کیا ہے ہندوستان کے اپنے بھائیوں کی نمائندگی، قیادت اور ان کی آواز بننے کے لیے. خدا را اس بات کو سمجھو میری اس بات کو. اگر ہم منتشر ہو جائیں گے تو پھر ہم کمزور ہو جائیں گے. وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم منظم رہیں، متحد رہیں اور آنے والے کل کے چیلنجز کا مقابلہ کریں. جلسے ہوتے رہیں گے، آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. بہادر پورے میں اور میرے 2 یا 3 جلسے ہیں اور 2 یا 3 ریلیز بھی ہیں، کارنر میٹنگز بھی ہیں. ابھی بہت بولنا باقی ہے. چوکیدار پہ بولنا ابھی باقی ہے، چائے والے پہ بولنا ابھی باقی ہے. ابھی بہت ہے، بولیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو صدر محترم کو بھی سننا ہے، نقیب ملت کو بھی سننا ہے. لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی بہت بڑا مقرر ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا ہوں. میرے صدر، آپ کے صدر نقیب ملت کی حالیہ پارلیمنٹ کی تقریر کو سنو اور اس کے بعد تم کو اندازہ ہوگا کہ کس بے باکی کے ساتھ، کس جواں مردی کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ اس نے آپ کے ووٹوں کے حق کو ادا کیا اور آپ کی ترجمانی کی. ارے یہاں کھڑے رہ کے کرنا تقریر بڑا آسان ہے. اپنوں کی بستی ہے، اپنوں کی محفل ہے، اپنے کی تعداد ہے، لیکن غیروں میں ان کے سامنے، وقت کے حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا بڑے ہمت و جگر کا کام ہوتا ہے. وہ ہمت و جگر میرے صدر کے پاس ہے، ہماری جماعت مجلس کے پاس ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے. اور بہادر پورہ تو مجلس اتحاد المسلمین کا گڑھ ہے، قلعہ ہے. میں تو یہ کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ چندرائن گٹا قلعہ ہے. نہیں، چندرائن گٹا نہیں. ارے ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے تو بہادر پورے کی اس عوام کی والہانہ محبت کو دیکھ کر بہت سیکھنے کو ملتا ہے. ہر وقت اس بہادر پورہ جو پہلے 4 مینار کہلاتا تھا، یہاں اس بہادر پورے نے سالار ملت کو اوٹ دیا. سالار ملت کو اوٹ دیا. MLA تھے سالار یہاں کے. اس کے بعد نقیب ملت اس حلقے کے MLA بھی رہے ہیں اور حلقے پارلیمنٹ میں ہیں. سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے آتے تھے. انشاءاللہ تعالی آنے والے پارلیمنٹ میں بھی سب سے زیادہ ووٹ بہادر پورے سے مجلس کو، صدر مجلس کو ملیں گے. مجھے یقین ہے اس بات کا. ہم سب نکلیں گے، ہم سب مل کے کام کریں گے اور بتا دیں گے کہ ہمارا اتحاد ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے. ہمارا اتحاد مضبوط ہے اور کوئی بھی
ہمارے اتحاد کو پارا پارا نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہمارے اتحاد کو دھکا نہیں لگا سکتا۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ دھوپ ہو، گرم لو ہو، پیاس لگے یا کچھ بھی ہو، 13 تاریخ کو سب سے پہلے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ووٹ ڈالنا ہے، فجر کے بعد نکلنا ہے، ضروری ہے۔ اور اس بات سے مت آئیے ارے میں ایک نہیں ڈالا تو کیا ہوا، نہیں، ایک ایک آدمی کا ذمہ داری ہے، ایمانی فرض ہے اور حق ہے جس کا استعمال اس کو کرنا لازم ہے۔ اور ایک بات کہوں گا، ہمارے بھائی یہ فون، خدا را پولنگ اسٹیشن میں جب جاتے نا تو فون لے کے مت جاؤ، فون دیکھے تو واپس بھیجا دیتے، اور ہمارے لوگ بولتے ہیں ارے بھائی فون نہیں لے جانا، ہمارے کو نہیں معلوم تھا، گھر جا کے فون رکھ کے آئے جب تک اب دھوپ بڑھ گئی بھائی، جان دو میں نے دیا تو کیا ہوتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ سمجھو میرے بھائی، ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، ایک ایک ووٹ ضروری ہے، سمجھو اس بات کو۔ اگر ہم اظہار حق سے لاپرواہی برتیں گے تو پھر ہماری آنے والی نسل اور آنے والے کل میں صرف اس بات پہ ختم کروں گا کہ کسی نے کہا ہے کہ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، اصل پکچر ابھی باقی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا۔ تو اس کے پیچھے کیا چھپا ہے اس پہ بیان بعد میں کروں گا، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ سمجھو جو کچھ ہوا ہے یہ ٹریلر تھا، ابھی اور کرنا باقی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں بھی کہوں گا کہ دیکھتے ہیں کہ تجھ میں کتنا دم ہے، ہم بھی اپنے سینے کو تان کے نکل جائیں گے، مٹنے والے نہیں ہیں ہم، مٹانے والوں کو مٹا دیں گے لیکن ہم نہیں مٹیں گے، کیونکہ یہ مجلس ہے، مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس کی طاقت آپ کی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے اور 13 تاریخ کو آسمان میں صرف پتنگ 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 ہی دکھنا ہے، زبردست کنے ہیں، سالار کے ڈالے ہوئے کنے ہیں، صدر صاحب کی پھیلائی ہوئی پتنگ ہے، اکبر اویسی کی تقریر کے سوتا ہوا مانجا ہے، بس یوں پھیلانا ہے، نیچے یوں ڈالنا ہے، فر بر 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 کھینچنا ہے، صاف کرنا ہے۔ السلام علیکم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ میں محترم عالی جناب ممتاز احمد خان صاحب سابقہ رکن اسمبلی سے گزارش کروں گا کہ وہ جلسے سے مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ عالی جناب محترم مقام نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، امیدوار رکن پارلیمنٹ حیدرآباد، میرے برادرم اکبر الدین اویسی صاحب، میرے ساتھی ایم ایل اے، جماعتی رفقا، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج یہ حیدرآباد پارلیمنٹ کا پہلا انتخابی جلسہ ہے۔ چونکہ مجھے اب کچھ زیادہ کہنا نہیں، کیونکہ ابھی آپ اکبر الدین اویسی صاحب کی تقریر سنے، میں صرف آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ جیسا کہ آج اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، یہ بڑا اچھا نیک شگون ہے۔ انشاءاللہ تعالی 13 تاریخ کے دن بھی اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریں گے۔ میری آپ سے یہی ادباً گزارش ہے کہ چونکہ اکبر صاحب نے ووٹ کے تعلق سے بھی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھے،
آپ کو اپنا ایک ووٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، چونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ کسی بھی طریقے سے نقیب ملت الیکشن جیت جاتے ہیں۔ آپ یہ خوش فہمی میں نہ رہیں، کیونکہ اغیار بڑی ہی منظم سازش کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں چونکہ جلسے عام میں یہ کہنا نہیں چاہتا، چونکہ جو اغیار ہیں منظم طریقے سے، متحد طریقے سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر ان کو اپنے امیدوار کو کامیاب کریں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ بی جے پی سے ایک لیڈی امیدوار کھڑی ہے، وہ امیدوار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کے ووٹ ڈالنے والوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ووٹ ڈالنے والوں کے اندر اتنا جذبہ اور ولولہ ہے کہ وہ خاموش طریقے سے اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال بی جے پی کے حق میں کریں گے۔ تو میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ چونکہ آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں، آپ کے لیے الیکشن کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو جیسا اکبر صاحب نے کہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ایک ووٹ ڈالنے سے کیا فائدہ پہنچتا ہے، میرے ایک ووٹ نہیں ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی میں یہ آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کے ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہے، آپ ایک ووٹ کو بھی ضائع نہ کریں، خصوص کر میرے عزت دار ماں اور بہنوں کے ووٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ میری عزت دار ماں اور بہنیں بڑی مستعدی کے ساتھ، بڑے ہی جذبات کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، چونکہ جیسا کہ ابھی اکبر صاحب نے کہے کہ بہادر پورے کا علاقہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک گڑھ اور قلعہ ہے۔ بے شک یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک گڑھ اور قلعہ ہے۔ میرے آپ سے یہ ادباً گزارش ہے کہ آپ کو اس حلقے کے اندر کم سے کم 80-85% آپ کے ووٹوں کا آنا چاہیے۔ میں پھر ایک بار آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس الیکشن کے اندر منظم طریقے سے، متحد طریقے سے اپنے آپسی اختلافات کو دور کرتے ہوئے آپ اپنے جو بھی آپ کے جو اختلافات ہیں اس کو بالائے طاق رکھ کر آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں۔ شکریہ۔ کہ وہ جلسے سے مخاطب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگران جلسہ محترم نقیب ملت محترم علی جناب حبیب ملت، مجلس اراکین مقننہ، اراکین قانون ساز کونسل، کارپوریٹر، حضور معتمدین، ناظرین اکرام، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم اپنی جماعت کا جائزہ لیں۔ حبیب ملت کی تفصیلی تقریر سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ آج 65 سال سے مجلس اتحاد المسلمین اپنے حلقوں پر قائم ہے اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ سالار ملت کے وہ الفاظ مجھے ہمیشہ یاد آتے کہ اللہ کو اسی نشانیوں میں پہچانا گیا۔ اللہ آ کے کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا قہار ہوں مجھے منا لو، اس کو اس کی نشانیوں میں پہچانا گیا، اور نشانی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ 65 سال سے باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے۔ ہاں ایک مرتبہ اندرا لہر اٹھی تھی، حیدرآباد کو آئی، موسیٰ ندی کی گندی نالیوں میں بہہ گئی، لیکن مجلس کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ ابھی بھی لوگوں نے کہا تھا سومانی آئیں گی، سونامی آئیں گی، اللہ کا کرم ہے جو بھی آئے ادھر آئی، لیکن مجلس اپنی جگہ ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کو اس کی نشانیوں پہچا، اللہ چاہتا ہے کہ مجلس کو آگے بڑھائے، مجلس کو ترقی دے، اللہ مجلس کی رضا کے ساتھ ہے، تو آپ بھی مجلس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک ہی بات کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے لیے ہماری خواتین دختران ملت کا اہم ووٹ ہے۔ ان کا ووٹ کا یہ عالم تھا کہ سب سے زیادہ ان کی پولنگ ہوا کرتی تھی اور وہ نکل کے ووٹ ڈالتے تھے۔ ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے ان کے حلقے میں جب بلیا کا الیکشن ہوا تو کڑپا کے ایم ایل اے تیلگو دیشم کے این ٹی راما راؤ کی نگرانی میں بم لا کے چھوڑے، لیکن خواتین کی جرت کا یہ مظاہرہ تھا کہ خواتین لائنوں میں سے نہیں ہٹے، بم پھٹتا رہا، عورتیں کھڑے رہے،
सालार मिल्लत ने आके कहा कि थोड़ी देर ठहर जाओ आप, तो खवातीन कहने लगे सालार मिल्लत हम और डाले बगैर घर को नहीं जाएंगे, कई बमा छोड़ने तो हम पे फर्क पड़ने वाला नहीं। ये खवातीन का जज्बा था। मेरी आपसे गुजारिश है, हर फर्द ये समझ ले कि मैं अपने घर के तमाम ऑटों को पोल कराऊंगा, पूरे ऑटों का इस्तेमाल करूंगा, तब कहीं जाकर हमको तारीख साज कामयाबी मिलेगी। रिवायती इलेक्शन नहीं है ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है और बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। ये क्या चाहती है कि मजलिस को नुकसान पहुंचाए, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। सदुद्दीन अवैसी रहबर आली मकाम, मिल्लत इस्लामिया का तेरी खिदमत में सलाम, शुक्रिया। अब मैं मोहतरम आली जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब रुकन असम्बली चार मीनार से ख्वाहिश करूंगा कि वो मुखातिब फरमाएं। शहनशीं पर तशरीफ़ फरमा सदर मोहतरम अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP, अली जनाब हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क़ायद मुफ़न्नना MLA, दीगर मेरे मजलिसी क़ायदीन अली जनाब अहमद पाशा क़ादिरी साहब, अली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स, सदर मोहतरमीन, दोस्तों बुजुर्गों, ये आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। बस सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि इस इलेक्शन को आप आसान मत समझिए। जिस तरह से आपने हबीब मिल्लत की तकरीर सुना, मुमताज़ अहमद खान साहब की तकरीर सुना कि आज गैरों में वो जज्बा है, वो जोश है, जो चाहते हैं कि पूरी ताकत के साथ वोट देकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करें। हमारा भी यही फ़र्ज़ है, हमारी तारीख रही है कि हल्के बहादुरपुरा जो पहले चार मीनार था, हमारी तारीख रही है कि हमने भी यहाँ 95%, कई मरतबा तो 100% भी वोटिंग क्रॉस हुई। हमारा यही फर्ज बनता है कि हम अपना एक एक वोट अपने घरों से निकल कर डालिए, अपने अपने मकानों से निकलकर तमाम अपने खवातीन को ले जाकर वोट डालिए। हमको इसका मुकाबला करना है। हमको 13 तारीख के दिन सदर मोहतरम के हक में वोट डलाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा की तरह और उससे बढ़कर लाखों वोटों से हमने उनको कामयाबी दिलानी है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब मैं नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो उम्मीदवार हल्के पार्लिमानी हैदराबाद कबल इसके के सदर मोहतरम मुखातिब फरमाए आली जनाब जाफर हुसैन मेहराज साहब रुकन असम्बली याकूतपुरे से गुजारिश करूंगा कि वह जल्द से मुखातिब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीं पे तशरीफ़ फरमा सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व उम्मीदवार हल्के हैदराबाद पार्लियामेंट, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे साथी असम्बली के तमाम साथी MLAs, साबिक़ा MLAs और उसके अलावा MLC, डाइस पे तशरीफ़ फरमा तमाम क़ायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथी और पसा पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ और बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि आज अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल व करम है। आज जुमा के दिन सदर साहब ने तारीखी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज अदा किया। उसके बाद में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर लिया है। आज अल्लाह का करम है, आज बहुत बड़ा दिन है आपके हमारे लिए। उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये इलेक्शन कोई मामूली इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन के लिए फ़िरका परस्त ताकतें किस तरीके से उरूज पे है आप जानते हैं। एक ऐसी उम्मीदवारों को लाके यहाँ से डाले हैं, आपने भी देखा किस तरीके से आपके मेरे बीच में किस तरीके से वो उम्मीदवार बात कर रही है। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ इंशाअल्लाह तफसीली खिताब होगा। आपको 13 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देना है। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग के ऊपर बटन दबाइए और अपना वोट का इस्तेमाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा जल्द से मुखातिब फरमाएं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی و قائد مقننہ مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ اراکین اسمبلی، صدر معتمدین، اراکین قانون ساز کونسل، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کی پہلے انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے مجھے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کی پارلیمانی سیٹ پر انتخاب یا الیکشن لڑنے کا موقع مجھے عنایت فرمایا۔ عزیزان ملت، بزرگان قوم اور ملت، غیور نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جو مجھے موقع دیا، 2004 میں پہلی مرتبہ مرحوم قائد سالار ملت نے مجھے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کا الیکشن لڑنے اور آپ تمام کی نمائندگی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ پچھلے 4 مرتبہ سے حیدرآباد کی عوام نے الحمدللہ مجھے حیدرآباد کا رکن پارلیمان منتخب کیا، اور بحیثیت رکن پارلیمان کے میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کہا، جو سوالات کیے، حکومت نے اگر کوئی ایسا قانون بنانے کی کوشش کی جو ہندوستان کے آئین کے خلاف تھا تو میں نے اس قانون کی مخالفت بھی کی، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار ہو یا پھر موجودہ نریندر مودی کی سرکار ہو۔ پارلیمنٹ کے ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ پارلیمنٹ میں جو تقاریریں کی گئیں وہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ہے۔ آپ خود اس کو دیکھ کر یا سن کر آپ میری بات کا یقین بھی کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے تمام مجلسی رفقا سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو انتخابی جلسے ہوں گے، ہم کو اپنے انتخابی جلسوں میں جو تقاریر ہماری ہوں گی وہ تمام کے تمام تقاریر قانون کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے، کیونکہ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین اپنے کئی لوگوں کو مجلس کے جلسوں میں چھوڑتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کسی کی تقریر کو اٹھا لیا جائے اور اس کے بعد اس کو ایک ایشو بنا دیا جائے۔ تو اس بات کا ہم کو خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسری میری آپ تمام سے یہ اپیل اور گزارش ہے، جس کا ذکر ابھی اکبر الدین اویسی نے اپنے بصیرت افروز خطاب میں کیا کہ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کریں گے؟ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے پسند نہیں ہے تب بھی نکل کر ووٹ ڈالیے، تاکہ آپ کی آواز رہ سکے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، تو یاد رکھیے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنا ووٹ جو آپ مجلس کو چاہتے ہیں اور مجلس کو اپنی سیاسی آواز سمجھتے ہیں، اگر آپ نکل کر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ ان طاقتوں کی تائید کر رہے ہیں جو بلڈوزر کے ذریعے غریبوں کا گھر توڑ رہے ہیں۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں کے عزائم میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں جو عبادت گاہوں کو چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مجلس کو چاہتے ہوئے بھی
मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आप उन ताकतों को इख्तिदार बख्श रहे हैं जो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके हमको हमारे तौर तरीके से जो हम अपनी शादी करते हैं उससे हमको रोकना चाहेंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे 13 मई में, तो फिर आप अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अकलियतों को, दलितों को, गरीबों को CAA, NPR, NRC के कानून का शिकार बनाएंगे। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी बगैर किसी जेन्युइन रीजन के अपने वोट का इस्तेमाल 13 तारीख को नहीं करेंगे तो फिर आपके दिलों में मुख्तार अंसारी की मौत का गम नहीं है। अगर आप मजलिस को चाहते हुए भी 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए जो ताकतें आपकी और हमारी शनाख्त को मिटाना चाहती हैं इसके जिम्मेदार आप भी रहेंगे। अगर आप ये तमाम चीजों पर गौर करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। वोट डालिए, वोट नहीं डालने से नुकसान हमारा होगा। अगर आप अब भी बेदार नहीं होंगे तो कब बेदार होंगे? बल्दिया का इलेक्शन आया तो बीजेपी का उस वक्त का सदर ने कहा, तेलंगाना का, ये आवाज कहीं को बढ़ा रहे भाई, कम रखो। बीजेपी के सदर ने कहा कि हम पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ कहा कि पुराने शहर में यानी हैदराबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर रोहिंग्या रहती है, बांग्लादेशी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे? अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी? मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर और डालो मजलिस के लिए। अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? और वो तीर मारने का वो इमेजिनरी तरीका वो किसी इबादतगाह के ऊपर नहीं था, वो हैदराबाद के अमन के ऊपर था। वो तीर मारने का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया, वीडियो आया, वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो जो तीर मारने का वीडियो जो दुनिया ने देखा वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया, वो हैदराबाद में फसादात कराने के लिए किया गया। मैं तो हैदराबाद की आवाम से बल्कि तेलंगाना की आवाम से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी से आपको नफरत हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है, मगर शहर का अमन तो सबके लिए है ना। अगर हैदराबाद में फसाद होगा तो हैदराबाद की इकोनॉमी ऐसी है कि यहां पर 80% लोग अगर रोज घर से निकलकर काम नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। अगर घर से निकलकर काम नहीं करेंगे तो बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हैदराबाद की आवाम उस वीडियो को सामने रखकर 13 मई के दिन उस इबादतगाह को भी देखेंगे और बीजेपी के इस नापाक अज़ाइम को भी देखेंगे। और हैदराबाद के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए आप निकलकर मजलिस के हक में वोट देंगे। हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए, हैदराबाद की इस मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरी इस बात को याद रखिए
کہ جو لوگ ہمارے وجود کے خلاف ہیں، جو لوگ ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو لوگ ہماری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے حرکتوں سے ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ بولیں گے نہیں 13 تاریخ کو ارے جیت رہی اپنی پارٹی، کوئی نہیں ہرا سکتا، میرے بھائی، تو پھر تمہارا ووٹ تم نہیں دو گے ان لوگوں کے خلاف جو ہماری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، جو سرزمین حیدرآباد پر فساد کرانا چاہتے ہیں۔ نکلو، ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کو استعمال کرو میرے بھائی، اور اپنی جماعت مجلس کو کامیاب کرو۔ بتا دو ایسی طاقتوں کو، بی جے پی، آر ایس ایس کو، کہ تم لاکھوں حرکتیں کر لو، تم تیر امیجنری چلاؤ یا تم تیر چلاؤ، ہم تمہارے تیر کا جواب محبت سے دیں گے۔ اور یاد رکھو بی جے پی، آر ایس ایس والو، یہ حیدرآباد ہے، یہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر تمہارے ان حرکتوں سے ہم تم کو پیٹھ دکھائیں گے۔ جمہوری طریقے سے بی جے پی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور آر ایس ایس کے لوگوں سے ہم نے مقابلہ کیا اس سرزمین پر۔ اگر کوئی جماعت 40 سال سے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ جیت رہی ہے تو کیوں جیت رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بی جے پی، آر ایس ایس کو ان کے ناپاک عزائم میں شکست دی۔ کیسے دی؟ آپ کے اتحاد کی وجہ سے، آپ کے سیاسی شعور کی وجہ سے۔ اس کو یہ چیز ان کو پسند نہیں آتی، اسی لیے فرسٹریشن میں آ کر ان کو نظر آ گیا سب چیزیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو چلو یہ تیر کا ناٹک کر کے دیکھیں گے۔ مگر ناٹک تو تم نے نہیں کیا، تمہاری اصلی عزائم دکھ کر آ گئے۔ بی جے پی سبق حاصل نہیں کر رہی ہے۔ 6 دسمبر ان کے لیے کیا کافی نہیں تھا؟ کیا نپور شرما تم کو اور ایک مرتبہ چاہیے مسٹر مودی؟ کیا تم کو پھر سے نپور شرما چاہیے مسٹر امت شاہ؟ کیا اس وکست بھارت کی بات وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ یہ حیدرآباد ہے، بی جے پی، آر ایس ایس والوں، یہاں پر ہم برسوں سے مل کر رہ رہے ہیں۔ ہمارے مذہب الگ ہو سکتے ہیں مگر ہماری زبان ایک ہے۔ ہم نے فسادات کو ختم کر دیا، نکال کر پھینک دیا، مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ آر ایس ایس، بی جے پی کے عزائم یہی ہے۔ اور بہت سی باتیں ہوں گی، بہت سے الزامات لگائے جائیں گے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہماری صفوں میں جو بڑا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم ابن ملجم کی نسل بن کر آ رہے ہو۔ میں جانتا ہوں تم مسجدوں کی عبادت گاہوں کے دشمن ہو، مگر یاد رکھو وہ کوفہ کی مسجد اب بھی آباد ہے اور صبح قیامت تک آباد ہے۔ جس نے مسجد میں بے ادبی کی، جس نے مسجد میں غلط کام کیا، دنیا دیکھتی ہے کہ ابن ملجم کی نسل آج بھی ہے۔ اور جو لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، تم میں غیرت مر چکی ہے، تم میں احساس مر چکا ہے، مگر سب چیز عوام دیکھ رہی ہے۔ 13 مئی کو تاریخ بنانے کا دن ہے، اور تاریخ کون بنائے گا؟ جو اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے ووٹ کا استعمال حیدرآباد کے امن کے لیے کیا، میں نے اپنے ووٹ کا استعمال CAA قانون کے خلاف کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں CAA کا قانون NPR NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ یاد رکھو اگر NPR NRC ہوگا، نقصان غریبوں کا ہوگا، دلتوں کو، آدیواسیوں کو، اقلیتوں کو ہوگا۔ CAA قانون کے خلاف ووٹ دو۔ اور بات کرتے ہیں بی جے پی والے، مجھے گالی دیتے ہیں آئیسس، میرا تعلق آئیسس سے ہے، میرا تعلق وہ دہشت گرد تنظیم سے ہے
اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کیوں مسلم اور بچیاں برقع پہنتی ہیں؟ اب کیا ہم مذہب پہ چلنا تم سے سیکھیں RSS والوں؟ اب کیا ہم ان سے سیکھیں گے کہ کیسے میں اپنے تہذیب پر چلوں؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 13 تاریخ ایک تاریخی دن ہو رہنے والا ہے۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ اور ہمارے بزرگوں نے اس قلعے کو مضبوط کیا۔ اسد الدین اویسی کو دیکھ کر ووٹ مت دو، میں نے جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی اس کو سامنے رکھ کر ووٹ دو۔ پارلیمنٹ میں جو کچھ کہنا تھا میں کہتے آیا اور کہتے رہوں گا۔ آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ آخر کیوں میری گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں؟ آخر کیوں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جس طرح مختار انصاری کو زہر دے دیا گیا تمہارا بھی کام تمام کر دیں گے؟ میں نہ کبھی ڈرا ہوں نہ کبھی ڈروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈرنا اللہ کی ذات سے ہے، ان ظالموں سے ڈرنا نہیں ہے ہم کو۔ مگر یاد رکھیے، متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور بار بار 13 تاریخ کو وہ تصور کریے وہ تیر کے اس امیجنری پھینکنے کے لیے۔ اگر میں تمہارے گھر کے سامنے آ کر بولوں گا تیرے گھر کو بلڈوزر، اب کیا کرتے؟ بولتے آؤ۔ اب کیا کرتے؟ آؤ بولتے آپ۔ یہاں پر خالی ٹریفک میں اگر ہو گیا تو گھستے کھڑے ہو جاتے۔ یہ حیدرآباد کو خطرہ ہے بی جے پی RSS سے، حیدرآباد کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو امن کو مضبوط کرنا ہے، بھائی چارگی کو مضبوط کرنا ہے، اور تلنگانہ سے بی جے پی کا صفایا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تلنگانہ سے بی جے پی کو صفایا کرنا ہے، مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو پلیز ہمارے میڈیا ٹائمز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ بازو والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہمارے لیٹسٹ روزانہ آنے والے نیوز آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تھینک یو۔